السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ آج کی اس اسٹوری کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے، سب کو حادثات سے دور رکھے اور رزق میں بے پناہ برکت اور اضافہ عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے اور بری بلاؤں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تمام یوٹیوب فیملی سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں لازمی کامنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کوئی واقعات موجود ہیں تو آپ ہم سے لازمی شیئر کریں، ہم اسے ضرور نریٹ کریں گے۔ یہ سچا واقعہ ہے سمندری شہر کے نواحی گاؤں کے ایک ایسے شخص کا جو کالے علم کی چلہ کشی کے دوران ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا تھا اور اس کی زندگی کا بقیہ آخری حصہ بے حسی اور بے شعوری میں گزر کر نیست و نابود ہو گیا۔ یہ ایک سچی کتھا ہے۔ پرانے زمانے کے بزرگ جب بھی صاحب علم کا ذکر کرتے ہیں تو اس شخص کا حوالہ ضرور دیتے ہیں جس کو گزرے ہوئے ایک زمانہ بیت چکا۔ معذرت کے ساتھ میں یہاں اس بیتے ہوئے کل کے متعلق کچھ معلومات خفیہ ہی رکھوں گی۔ یہ ماجرا 1979 کا ہے۔ 27 سالہ اسلم گاؤں کا خوبصورت خوبرو جوان شخص تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ سرخی مائل گورا سفید رنگ اور بھرا ہوا اس کا وجود قابل رشک تھا۔ 6 فٹ کے قریب اس کا قد اسے سب سے جدا اور منفرد پرکشش پیش کیا کرتا تھا۔ کانوں تک لہراتے ہوئے اس کی سلکی ہلکے بھورے اور لمبے بال اس پر خوب جچتے تھے۔ خوش مزاج نیلی سی آنکھیں قاتلانہ تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنی مثال آپ ہی تھا۔ FA کرنے کے بعد وہ کالج چھوڑ چکا تھا کیونکہ اس کا باپ اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے مزید وہ آگے کی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکا اور اب وہ صرف کھیتوں کو سنبھالتا ہی تھا۔ زندگی اس کی ہنسی خوشی بسر ہونے کو معززن تھی۔ ماہوں سال پرسکون سرک رہے تھے، لیکن ابھی ایک اور خوشی کی آمد باقی تھی۔ وہ تھی اسلم کی شادی۔ اس کی ماں کو اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کی دلہن کو لے کر آنا تھا، اور اسلم آج کل کا کہہ کر نہ جانے کیوں شادی سے دور بھاگتا تھا۔ اس کے انکار یا نہ ماننے کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی، نہ ہی وہ عشق و معاشقے کی راہوں کا مسافر تھا۔ وہ بس ویسے ہی ابھی شادی کی جھنجھلاہٹوں سے دور رہنا چاہتا تھا، یا پھر وقت اور حالات نے اس کے لیے کچھ منفرد ہی سوچ رکھا تھا، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز اور بے خبر تھا۔ ماہ جولائی کا وہ ایک گرم دن تھا۔ وقت گزرتا ہوا سورج کی گرم سنہری تھال کو اپنے ساتھ مغرب کی اور لے جا چکا تھا۔ سارے دن کی گرمی اکٹھی سمٹ کر جس میں بدل چکی تھی، ہر ذی روح ساکت و جامد سی معلوم ہو رہی تھی۔ خفیف سرخی مائل گلابی سورج کہیں دور افق میں گرتا جا رہا تھا۔ گاؤں کی ایک تنگ گلی سے کوئی سر جھکائے ہوئے چپکے سے گزر رہا تھا۔ موسم بالکل تھما ہوا سا تھا، پھر بھی آس پاس بکھرنے والی معطر خوشبو روح افروز تھی۔ وہ اسلم ہی تھا، سفید کپڑوں میں ملبوس۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی پرکشش اور جاذب دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہوش ربا خوشبو اسلم نے ہی لگائی ہوئی تھی۔ وہ گھر سے نکل کر اب اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں سے تھوڑی ہی دور اس کے کھیت موجود تھے۔ وہ 10-12 منٹ کی پیدل مسافت کے بعد اپنے کھیتوں میں پہنچ گیا۔ اسلم کے وہاں صرف کھیت ہی نہیں بلکہ کچھ بھینسیں اور بھیڑ بکریاں بھی تھیں، اور ایک چھوٹی سی حویلی بھی بنی ہوئی تھی۔ دن کا پچھلا پہر سارے دن کی گرمی کو شاید ابال رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حبس ہر جاندار کو نڈھال کیے جا رہی تھی۔ کھیتوں میں تو اور بھی زیادہ گرمی کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ اسلم روزمرہ کے معمول کے مطابق کام والے کپڑے پہن کر اب اپنے مویشیوں کو سنبھالنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شام کے ہلکے سائے چار سو پھیل گئے۔ مدھم سے تاریک سائے ہر چیز کو نگل جانے کو بےتاب ہونے لگے۔ وقت کسی بے رحم ہاتھوں میں اندھی تلوار کی طرح چلتا رہا، اور پھر وہ موڑ بھی آ گیا جہاں اسلم کی زندگی کی آخری گھڑی اس کی منتظر تھی۔ وہ حادثہ ایک ایسا دل خراش سانحہ تھا کہ گاؤں کے ہر خاص و عام کی زبان پر آہ و افسوس کا قصیدہ رواں تھا۔ وہ گرمیوں کی ہی ایک گہری تشویشناک شام تھی جب اسلم ایک ایسے شخص سے ملا
جو اپنے علاقے میں کالے علم کا ماہر تھا۔ ممکن ہے کہ اسلم اس صاحب علم شخص سے ہی ملا کرتا تھا اور اس بات کی بھنک کبھی کسی کو نہ ہو سکی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آخر اسلم اور اس شخص کا دوستانہ چھپا کیسے رہا؟ یا پھر یہ بات تھی کہ اسلم صرف تاریک راتوں میں ہی اس شخص سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلم کی ذاتی مصروفیات کا کسی اور کو نہ پتہ چل سکا، اور پتہ چلتا بھی کیسے؟ وہ رات کو ہمیشہ ہی اپنی کھیتوں والی حویلی میں تو رہا کرتا تھا۔ اسلم کی خاموشی اور تنہا پرستی صرف وہ خود ہی جانتا تھا، جبکہ لوگوں کو اسلم کی عادت اور مزاج، اس کی سادگی اور شرافت محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اس بار معاملہ ذرا الٹ سا ہو گیا تھا۔ پہلی بار گاؤں میں اسلم کو شکی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا تھا، اور اسلم کو بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ اس کا کوئی راز افشاں سا ہو چکا ہے، لیکن وہ خود پوچھ کر بدنام ہونے سے ڈرتا تھا، اور گاؤں والوں نے بھی اس کو پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ گاؤں کے کچھ سیانے بزرگ اس کو بس سوالیہ نگاہوں سے تولتے رہتے تھے۔ سب سے زیادہ گھورنے والا شخص نذیر تھا۔ اس کے کھیت گاؤں سے کافی دور موجود قبرستان کے قریب پڑتے تھے۔ یقیناً نذیر نے ہی اسلم کا پول گاؤں میں کھولا تھا۔ اسلم کو لوگوں کی یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ سوچوں کے سمندر میں گویا ڈوبا ہی رہتا تھا، اور پھر اسے معلوم پڑ گیا کہ آخر میرا بھانڈا کیسے پھوٹا۔ اسے پچھلی راتوں میں چلتی ہوئی تیز ہواؤں پر یقین ہو گیا تھا کہ ان ہواؤں میں میرے من پسند عطر کی خوشبو شامل تھی۔ وہ واقعی میں بہت مسحور کن اور تیز خوشبو تھی، جسے گاؤں کا کوئی اور شخص نہیں لگایا کرتا تھا۔ بس اسلم ہی اس خوشبو کا شوقین تھا۔ اسلم کو وجہ معلوم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں والے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اسلم ہر چیز نظر انداز کر کے اپنے معمول میں مصروف رہا، اور آخرکار وہ دن بھی طلوع ہو گیا جب گاؤں کے ہی کسی شخص نے گاؤں والوں کو اسلم کے بارے میں بتایا، اور پھر جس نے بھی سنا وہ قبرستان کی طرف دوڑ اٹھا۔ لوگوں نے اسلم کو قبرستان میں بے ہوش پایا اور اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے آئے۔ ماں کا لخت جگر بے حال تھا۔ رو رو کر ماں کا حال بھی ناقابل دید تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں پورے گاؤں میں پھیل چکی تھیں۔ اسلم کو ہوش تو آ گیا، لیکن جس کو ہوش آیا وہ اسلم نہیں تھا۔ اسلم تو بہت صفائی پسند اور خوشبوؤں میں رہنے والا خوبصورت نوجوان تھا، لیکن یہ والا اسلم کچھ اور ہی تھا۔ چہرہ گویا بھیانک اور بہت کمزور سا تھا۔ اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا، خود کو ہی اپنے دانتوں سے کاٹ کر لہو لہان کر دیا کرتا، گاؤں کے کسی فرد کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اور اکثر لوگوں کے پیچھے لگ جایا کرتا تھا۔ اسلم کے اس ہولناک کردار کی دہشت پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، اور پھر ایک دن کچھ جوان لڑکوں نے اسلم کو کسی طرح قابو کیا اور اس کے کھیتوں والی حویلی میں چھوڑ آئے۔ وہاں اس کے مویشی تھے۔ اسلم کے ڈر اور دہشت سے آس پاس کے کھیتوں والے بھی اپنی فصل میں کم ہی جاتے۔ یہ سب اچانک ہی ہوا تھا، اور لوگوں کو یہی شک تھا کہ اسلم رات کو قبرستان میں جاتا تھا۔ اس کو کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ آخر اسلم رات کے وقت قبرستان کے لیے جاتا تھا۔ لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ آخر اسلم رات کے وقت قبرستان لینے کیا جاتا تھا۔ بات گھومتے گھومتے آخر امام مسجد تک جا پہنچی، اور پھر امام صاحب نے اپنے ہی طور پر اسلم کے حالات پر نظر ثانی کی۔ امام صاحب کسی سید پیر کو جانتے تھے۔ اسلم کی ماں سے اجازت طلب کر کے امام صاحب ایک دن اس پیر صاحب کو گاؤں میں لے آئے۔ وہ اسلم کے گھر اس کی ماں سے جا کر ملے اور اسلم کے حوالے سے بات چیت کی۔ پیر صاحب کے ساتھ امام مسجد اور گاؤں کے کچھ سیانے لوگ اسلم کے کھیتوں میں جا پہنچے۔ اسلم نے جیسے ہی لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا، وہ زوردار چیخ و پکار کرتا ہوا خود کو گویا نوچنے لگا۔ اسلم واقعی بہت کمزور اور ڈراؤنی سی حالت میں بدل چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لوگوں کے دل اداس ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک پھول جیسا انسان رند کر رہ گیا تھا۔ وہ زندہ تو تھا مگر مردہ جیسا۔ پیر صاحب نے اسلم کے قریب جاتے ہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر کچھ ہی لمحوں میں اسلم کسی مجسمہ جیسا بن گیا، بالکل خاموش اور ساکت۔ اسلم میں کوئی ہوائی مخلوق حاضر ہو چکی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔
بہت مطمئن اور پرسکون۔ کون ہو تم؟ پیر صاحب نے استفسار کیا۔ میں مہاکالی ہوں۔ اسلم کی بھاری اور گرجدار آواز گونجی، جسے سن کر باقی لوگ لرز کر رہ گئے اور پیر صاحب گہری تشویشناک نگاہوں سے اسلم کو گھورتے رہے۔ کیوں اس بچے پر قبضہ کیا ہے؟ ایک بار پھر پیر صاحب کی آواز ابھری۔ اس نے مجھے تکلیف دی، غصہ دیا تھا۔ اسلم میں حاضر ہوتی ہوئی مہاکالی قدرے منفرد انداز میں بولی۔ اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ پیر صاحب نے دوبارہ سوال کیا اور اسلم کو بغور دیکھنے لگے۔ یہ چلہ کشی کر کے مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا۔ ہا 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 ہا، میں نے اس کو ناکام کر دیا۔ ایک بھاری اور تنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسلم نے جواب دیا۔ اس بار اسلم کے جواب پر وہاں موجود سبھی لوگ حیران ہو گئے تھے۔ اسلم کا اصلی سچ آج ثابت ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اسلم مردہ زندگی میں جھول رہا تھا۔ اس کا جینا مرنا ایک برابر تھا۔ اس بچے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دو اور اسے چھوڑ کر چلی جاؤ، پیر صاحب نے قدرے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں کیونکہ آپ صاحب علم ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، لیکن میری صرف ایک شرط ہے، اور میری شرط میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ شرط سن کر یہاں سے واپس لوٹ جانا، ورنہ میرا قہر یہ لڑکا برداشت نہیں کر پائے گا اور آپ سب لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ اسلم کی آواز کے ساتھ ساتھ عورت کی آواز بھی سنائی دی، جو اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ بولو، کیا شرط ہے؟ اسلم کے نتنوں سے گہری لمبی سانس خارج ہوئی اور وہ پھر اپنی دھسی ہوئی بھیانک آنکھوں سے ہر شخص کو گھورنے لگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ سا رہا اور پھر گویا ہوا۔ مصر کے عجائب گھر میں ایک ہندی طلسمی کتاب موجود ہے۔ اس میں میرے نام کا ایک منتر ہے۔ وہ میرے سامنے پڑھا جائے گا تو میں بنا کوئی نقصان کیے چلی جاؤں گی۔ اب اسی دن میرے سامنے آنا جس دن وہ کتاب آپ کے پاس موجود ہو۔ اب یہاں سے چلے جاؤ۔ ہا 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 ہا۔ اسلم کی بھاری بھرکم موٹی آواز اب کہکہوں میں بدل چکی تھی، اور پھر وہ سبھی لوگ پیر صاحب کے ساتھ وہاں سے گاؤں واپس آ گئے۔ حالات کی نازکی سبھی کو معلوم پڑ چکی تھی۔ سب جان چکے تھے کہ مہاکالی اب اسلم کو کبھی نہیں جانے دے گی۔ وہ اسے اپنے سائے تلے سزا دیتی رہے گی۔ پیر صاحب بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، مگر پھر بھی شرط کی ترمیم پر اسلم کی جان کے خود آپ دشمن نہیں بننا چاہتے تھے۔ اب یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ مصر جایا جا سکے اور وہاں کے عجائب گھر سے مطلوبہ کتاب یہاں لائی جا سکے۔ آسان لفظوں میں مہاکالی کا یہی مطلب تھا کہ وہ اسلم کی غلطی کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جب تک کہ وہ بندہ زندہ ہے، زندہ موت میں رہے گا۔ پیر صاحب واپس اپنے مقام کی اور جا چکے تھے۔ امام مسجد بھی اسلم کی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے اپنے گھر جا چکے تھے۔ اب ایک طرف اسلم کی دردناک روداد تھی اور ایک طرف گاؤں کے بے بس مشورے۔ راتوں کے اندھیرے میں اسلم کی چیخ و پکار گاؤں میں سنائی دیا کرتی تھی۔ کبھی وہ ہنسا کرتا تھا اور کبھی رویا کرتا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، جسے اب کوئی ہوش نہ رہا۔ اس کے کھیتوں کی طرف جانے والی کچی سڑک کے آس پاس والے کھیت بھی اس کی دہشت سے ویران ہو چکے تھے۔ لوگوں نے اسلم کے ڈر کی وجہ سے اپنی فصلوں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دو بار ایسا ہوا تھا کہ اسلم پیچھے لگ جایا کرتا اور پھر اس سے جان چھڑوانا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ وہ اسلم نہیں تھا، بلکہ اس میں رہنے والے جنات لوگوں کو جان سے مار ڈالنے کو تیار رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسلم کی حویلی کے آس پاس والے کھیتوں کو ویران چھوڑ دیا گیا۔ اسلم اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اسے اپنی ماں کی بھی پہچان بھول چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مہینے سال بنتے گئے، اور پھر ایک دن کسی نے دیکھا کہ اسلم کی حویلی پر کوے ہی کوے اڑ رہے ہیں۔ یہ منظر گاؤں کے اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ قریب جا کر دیکھ سکے۔ 2-4 دن وہاں مسلسل کوے مکین رہے، اور پھر کچھ آوارہ کتوں کو بھی وہاں لڑتے جھگڑتے دیکھا گیا۔ گاؤں والوں کو شک سا ہونے لگا تھا کہ ہو نہ ہو اسلم مر چکا ہے۔ گاؤں والوں نے کچھ جوان لڑکوں کو وہاں دیکھنے کے لیے بھیجا،
اور جلد پتہ چل گیا کہ ان کا شک درست تھا۔ اسلم مرا پڑا تھا اور اس کی بوسیدہ لاش کو جانوروں اور پرندوں نے نوچ نوچ کر گویا بکھیر دیا تھا۔ آخر کار ہمت کر کے اسلم کی ٹوٹی پھوٹی اور بدبودار لاش کو دفنا دیا گیا۔ لوگ اپنے کھیتوں میں آنا جانا پھر سے شروع ہو گئے تھے، لیکن اسلم کی حویلی کا کھنڈر زدہ اثاثہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اسلم کے کھیتوں کو وقت نے جنگل نما بنا دیا ہے۔ آج بھی راتوں کے اندھیرے میں اسلم کی اس کھنڈر زدہ حویلی میں رونے اور ہنسنے کی آواز آتی ہے اور گاؤں میں خوفناک دہشت پھیل جاتی ہے۔ اسلم کی ماں بھی اپنے بیٹے کی وفات کے بعد دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آج بھی اسلم کا وہ گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ کوئی اور ایسا رشتہ دار بھی نہ تھا جو گھر اور زمین سنبھال سکتا۔ کئی لوگ آئے اسلم کی حویلی اور زمین سے آسیب بھگانے کے لیے، لیکن آنے والے خود ہی بھاگ جاتے رہے۔ نہ جانے اسلم نے ایسا کون سا چلہ کرنے کی کوشش کی تھی جو وہ اتنی بڑی سزا میں زندہ لاش کی طرح تڑپ تڑپ کر آخر مر ہی گیا، اور مر کر بھی اپنے نشان چھوڑ گیا جنہیں کوئی بھی مٹا نہ سکا۔ نہ جانے کیسا علم تھا اس کے استاد کے پاس جو وہ اسلم کو بھی سنبھال نہ پایا، بلکہ خود بھی کہیں روپوش ہو گیا تھا، اور کسی کو بھی یہ بات معلوم تک نہیں ہوئی کہ اسلم کو چلہ کشی کروانے والا آخر وہ بھبک کون تھا۔ بس کیا سرائیاں ہی تھیں، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ایک جوان انسان بے موت مارا گیا۔